یا غوث میں مرید ہوں تمہارا، نظر کرم خدا، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم میں نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اور جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا میرا جھولی ہماری بھر دو، یا غوث جھولی ہماری بھر دو، میرا جھولی کو سب کی بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جیلاں تا پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا اے شاہ جیلاں، نظر کرم خدا اے میرے میرا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، یعنی نبی پاک نے برکت بھی بتا دی اور پھر ہم پر چھوڑ دیا کہ تمہیں کتنی رحمتیں چاہیے، تم اللہ کی رحمت سے کتنا حصہ لینا چاہتے ہو، اب تمہاری مرضی ہے کتنا پڑھنا ہے، کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ مالک کریم نے آج ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان عطا کر دیا۔ اللہ نے ہمیں وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ عطا کیا جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنی ہیں، بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی ہے، گناہ سے بچنا بھی ہے اور اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ اور چونکہ آج ہمارے اس بیان کا دورانیہ ہم نے پہلے سے چونکہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم 30 منٹ میں انشاءاللہ اپنے اجتماع کو ختم کریں گے، تو 30 منٹس میں میں انشاءاللہ 3 ٹاپکس کو مختصر کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ تینوں بہت ضروری اور بڑے اہم ہیں۔ پہلی بات ہم کریں گے آج کی رات کی۔ سبحان اللہ، یقیناً ماہ رمضان کی تو پہلی رات ہے، مگر آج رات پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ آج کی دن یعنی یکم رمضان ہی کو جب غوث پاک پیدا ہوئے، اس دن کیا کچھ ہوا تھا، ہم ریلیونٹلی کوشش کریں گے کہ ولادت غوث اعظم سے متعلق، کیونکہ غوث پاک کی زندگی تو اتنی طویل اور اتنی برکتوں والی، یعنی اولیاء کرام کے جتنے لاکھوں اولیاء کرام دنیا میں آئے اور کئی اولیاء کرام کی سیرت نگاروں نے سیرت لکھی، کرامتیں لکھی، مگر پوری کائنات میں اولیاء کرام میں سب سے زیادہ کرامتیں
اگر کسی بزرگ کی منقول ہیں تو وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کا اسٹیٹس اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو غوث پاک کی سیرت پر تو سارا رمضان ہی بیان کرتے رہیں تو بات پوری نہیں ہوگی، تو ہم انشاءاللہ چونکہ وقت مختصر ہے، غوث پاک کی ولادت سے متعلق کی چند باتیں، آپ کے بچپن سے متعلق چند باتیں، اور اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ دوسرا، چونکہ آج رمضان کی پہلی رات ہے، اور کمال یہ ہے سارے رمضان کے فضائل، سارے رمضان کی برکتیں بیان ہوئی حدیثوں میں، مگر چند مخصوص روایتیں فقط پہلی رات رمضان کی فرسٹ نائٹ کی امپورٹنس بیان کرنے کے لیے میرے آقا نے حدیث فرمائی، اس پر کچھ بات کریں گے، اور آخر میں نبی پاک رمضان کیسے گزارا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے نا کہ جس نبی کا امتی ہوں، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، وہ خود رمضان کیسے گزارتے، تو ہم ٹرائی کریں کہ پہلی رات ہی وہ طریقہ سن لیں تاکہ اسی فٹ سٹیپ کو، اسی نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا مہینہ گزاریں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی یکم رمضان المبارک، غوث پاک اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ جیلان ماشاءاللہ مبارک ہو۔ آج مجھے اس لیے بھی زیادہ خوشی ہے کہ غوث پاک کی ولادت کی رات فیضان جیلان مسجد میں منا رہے ہیں۔ یہ مسجد بھی فیضان جیلان ہے، یعنی جیلان کا فیضان۔ اور جیلان کیا ہے شاید بہت سو کو آج پتہ چل جائے گا۔ جیلان بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے گاؤں کا نام تھا، اور عربی میں اس کو گیلان کہتے ہیں۔ عربی میں لفظ جیم نہیں ہے، یاد رکھیے، عربی میں جیم تو ہے لیکن گاف سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، ہم اردو میں اسے جیلان کہتے ہیں۔ تو گیلان میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور جس دن ولادت ہوئی اس دن شہر گیلان میں 1100 بچوں کی ولادت ہوئی، 1100 کے 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور اللہ نے سب کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ابھی آتے ہی برکتیں لٹانا شروع ہو گئے۔ پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اب یکم رمضان تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے، اس کو خوراک دی جائے۔ صبح صادق ہوتے ہی غوث پاک نے دودھ پینا چھوڑ دیا، دوپہر تک کوشش کی، شام تک کوشش کی، خاندان کے لوگ پریشان کہ یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا، لیکن جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، افطار کا وقت ہوا، غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر رات بھر یہ سلسلہ رہا، دوسرے دن پھر صبح صادق ہوئی، روزہ بند ہوا، غوث پاک نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اب ریئلائز ہونا شروع ہوا، اب ماجرا سمجھ آنا شروع ہوا کہ اس بچے نے تو روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جیلان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ پہلی رمضان سے وہ روزانہ روزے رکھ رہا ہے۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو۔ تو غوث اعظم نے پورا مہینہ اسی طرح گزارا کہ دن میں دودھ نہ پیتے، گویا روزہ رکھتے، افطار کا وقت ہوتا تو دودھ پیتے۔ اب رمضان کی آخری رات آ گئی، بغداد شریف میں یہ کنفیوژن کریٹ ہو گئی، یہاں بھی کبھی کی رویت ہلال کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ شروع سے مسئلہ ہے کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ چاند نظر آئے گا تو مہینہ تبدیل ہوگا۔ اب عید کا چاند دیکھ رہے لوگ جمع ہوئے، کنفیوژن کریٹ ہو گئی، نظر آیا کہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو صبح اس بچے کو دیکھ لینا، اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو سمجھ لو چاند نظر نہیں آیا ہے، اگر اس نے دودھ دن میں پی لیا تو سمجھ لو رات چاند نظر آیا تھا۔ یعنی غوث پاک کے بچپن سے ہی آپ پیشوا اور مقتدا بن گئے، آپ کو فالو کیا جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک دیکھیں، اولیاء کرام جو ہے نا بہت ساری کیٹیگریز ہیں، کئی وہ ہیں جو توبہ کر کے اولیاء کرام بنے، توبہ سے پہلے گناہ گار تھے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا آج بڑا نام ہے، پہلے وہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض اب ڈاکو تھے، توبہ سے پہلے توبہ کی، اللہ نے ولایت کا مرتبہ دے دیا۔ حضرت حبیب عجبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، چوٹ لگی دل پر، توبہ کی، اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ حضرت بشر حافی شراب پیتے تھے،
توبہ کی اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا کر دیا۔ اس سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم گناہ گار بھی اگر سچی توبہ کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، تو اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو آج کیوں نہ شب ولادت غوث پاک ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، مولا تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ تو غوث پاک کے وسیلے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور لیکن غوث پاک سبحان اللہ وہ پرٹیکولر، وہ شہنشاہ اولیاء ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے گویا آپ کی ولادت کی تیاریاں تھیں۔ غوث پاک کی والد اور والدہ کیسے ملے؟ بہت بار وہ واقعہ سنا ہوگا کہ سیب بخشوانے آپ کے والد محترم باغ کے مالی کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ ایسے تو نہیں بخشوں گا، اتنے دن رکھوالی کرو، رکھوالی بھی کی، پھر کہا میری اندھی لولی لنگڑی بچی سے شادی کرو گے تو سیب کا حق بخشوں گا۔ وہ بھی راضی ہو گئے، مگر جب اپنی زوجہ سے نکاح کے بعد ملے تو حیران ہو گئے کہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے۔ ان کے والد کو آ کر کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی لولی لنگڑی ہے۔ تو والد محترم نے کہا کہ اندھی اس لیے ہے بیٹا کہ اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، بہری اس لیے ہے کہ کبھی حرام سنا نہیں، لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی بے پردہ باہر نکلی نہیں۔ بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے، جاؤ زندگی کے حسین دن گزارو۔ ایسا نیک پارسا والد تھا، ایسی نیک پارسا بیوی تھی، اس کی زوجہ تھی۔ اللہ نے اس جوڑے کو ملایا تو وہاں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، بزرگ بیٹھے ہیں، ہم اپنی بچی کا رشتہ کرتے وقت، ہم اپنے بچے کا رشتہ کرتے وقت کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی ہے کہ نہیں؟ لڑکی آ رہی ہے تو جہیز کتنا لائے گی؟ بس دو تین چیزیں۔ لڑکا ڈھونڈنا ہے تو دو تین چیزیں زیادہ چیک کر لیتے ہیں، کماتا کتنا ہے، دکھتا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں۔ اچھا بری عادت میں کیا چیک کریں گے؟ شراب تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، جوا تو نہیں کھیلتا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے بتائیے شراب پینا گناہ ہے؟ اگر آپ کو گناہ سے اتنی نفرت ہے تو نماز نہ پڑھنا تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبھی یہ چیک کیا کہ جس لڑکے کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے رہا ہوں وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ جس بچی کو اپنے بچے کی بیوی بنانے جا رہا ہوں، آنے والی نسلوں کی ماں بنانے جا رہا ہوں، وہ ماں نمازی ہے کہ نہیں؟ با پردہ ہے کہ نہیں؟ غوث پاک کی ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، پہلے دن غوث پاک مدرسے میں جاتے ہیں، زبانی 18 پارے سنا دیتے ہیں۔ قاری صاحب پوچھتے ہیں بیٹا کدھر سے یاد کر کے آئے؟ مدرسے میں تو پہلا دن ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، ماں قرآن پڑھتی میں پیٹ میں تھا، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ ایسی ماں بیٹے کے لیے تلاش کرو، آنے والے بچوں کے لیے ایسی ماں تلاش کرو۔ اور بالکل شادی کے وقت لڑکا غوث پاک کے نانا جان نے غوث پاک کے والد کی سیلری پوچھی تھی، غوث پاک کے والد کس خاندان سے یہ پوچھا تھا، یہ دیکھا کہ خوف خدا والا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی اس کو خواہش ہے، ایک سیب کا حق اتنا گھبرا گیا کہ مجھ سے معاف کروانے آ گیا ہے، یہ اللہ کو راضی رکھے گا، اللہ اس کو راضی رکھے گا، یہ اللہ کی رضا والے کام کرے گا، اللہ اس کی دنیا اچھی کر دے گا۔ ہم یہ چیک ہی نہیں کرتے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، یہ تو پوچھتے ہیں، کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ کیسے کماتا ہے، سود کا کام تو نہیں کرتا، رشوت کا کام تو نہیں کرتا، حرام تو نہیں کماتا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہ بری بات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کیا۔ آپ جس بیٹے کو اپنا داماد بنا رہے ہیں وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، بتائیے نا آپ کی بیٹی کو کیسے سخی رکھے گا؟ کوئی رب سے جنگ کر کے جیتا ہے؟ سخی ہو سکتا ہے؟ آپ نے بیٹی اس کو دے دی جو حرام کماتا ہے، چاہے وہ سود کا کام کرے، رشوت کا کام کرے، جھوٹ بول کر کاروبار کرے، آپ کی بچی کو بھی حرام کھلائے گا، آپ کی آنے والی بچی کی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا۔ غوث پاک کے دیوانوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی عقیدت مندوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آج ولادت غوث پاک کی رات مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے۔ جو نوجوان بھی بیٹھے ہیں نا، جن کی شادیاں ہونی ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں یہ ہدف رکھیں، صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں۔ جس لڑکی سے آپ نے، جس خاتون سے آپ نے شادی کرنی ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں بھی بننی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو، جیسی ماں ہوتی ہے ویسے بچوں کی تربیت ہوگی نا۔ ماں بے پردہ ہو، بے نمازی ہو، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور نبیوں کے بارے میں مسکنسیپشن ہو اس کے دماغ میں، اور تم نے اسی کو اپنے بچوں کی ماں بنا دیا،
تو اب بچے کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویری فرسٹ ڈے سے روزہ رکھا ہے، اور آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ شیطان بڑے حملے کرے گا کہ یار بڑی گرمی ہے، نوکری بڑی سخت ہے، طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اگلے سال یا بعد میں قضا کر لوں گا۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا مضمون ہے جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ قضا کر دے اور اس کے بعد اس کی قضا بھی کر لے، کفارہ بھی دے دے، ساری زندگی اگر روزے رکھے گا پھر بھی رمضان کے روزے کی برکت نہیں پا سکے گا۔ تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا کرنا، ہمیں عافیت نصیب کرنا، ہمیں پورے رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویحاں با جماعت پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ سستی کا ہم شکار نہ ہو جائیں۔ بدقسمتی ہے، ایک تو بہت بڑی تعداد پورا سال مسجد میں نظر نہیں آتی، رمضان میں بھی آتی ہے، تو اب آپ خود دیکھیں گے کہ چوتھے پانچویں رمضان سے صفیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ 3-4 دن تو جوش ہوتا ہے، پھر وہ بھی ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، اب آئے ہیں تو انشاءاللہ پورا رمضان بھی، اور اللہ نے چاہا رمضان کے بعد بھی مسجد میں آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، آج کی جو رات ہے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، فرسٹ ڈے آف رمضان، تو عرش عظیم کے نیچے سے مثیرہ نامی ہوا چلتی ہے۔ آج اسپیشل یعنی ایک ہوا ہے جو صرف رمضان کی پہلی رات چلتی ہے، جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے، اس سے بہتر آواز کسی نے نہ سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ اس سے ہمارا نکاح ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے، یہ کیسی ہوا چل رہی ہے؟ حضرت رضوان جواباً لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی آج جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، دوزخ کو تالے لگا دیے گئے ہیں، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ اور حدیثوں کا مضمون ہے کہ رمضان کے لیے پورا سال جنت سجائی جاتی ہے۔ اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو، اے رمضان کی برکتیں لوٹنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ سارا سال میں اور آپ تمنا کرتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے، اور رمضان کی روزانہ رات یہ ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی جنت کا سوالی کہ اس کو جنت عطا کی جائے۔ گویا اب آسمان سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں، اور اب میرا اور آپ کا کام شروع ہو گیا ہے کہ ہم مانگنے والے بن جائیں، ہم گر گڑانے والے بن جائیں۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اتنا نازک وقت ہے افطار کا، مگر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ افطار میں شربت پہنچا کہ نہیں، پکوڑے آئے کہ نہیں، ٹینشن اس بات کی ہے۔ ہر گھر میں دسترخوان پر ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے۔ رمضان کوئی فوڈ فیسٹیول کا نام نہیں ہے۔ کھجور سے روزہ کھول لیں، پانی سے کھول لیں، یہ سنت ہے، لیکن ہاتھ اٹھائیں اور آنسو بہائیں کہ یا اللہ آج 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ان بخشے جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام لکھ دے، میرے بچوں کا نام لکھ دے۔ اللہ کرے ہر گھر میں یہ منظر ہو کہ گھر کے خواتین اور مرد سب دسترخوان پر بیٹھ کر آنسو بہاتے ہوئے روزہ افطار کریں۔ آپ اپنے اندر ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھ لیا کریں۔ افطار کے وقت شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کیا انداز ہوتا ہے۔ ہزاروں ہزار عاشقان رسول اس وقت فیضان مدینہ پورے مہینے کے اعتکاف میں آ چکے ہیں۔ یہ سب مل کر جب اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے افطار سے قبل دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی مدنی چینل پر ان دعاؤں میں شامل ہو کر اپنے رب سے گر گڑا کر اپنے لیے مغفرت کی خیرات مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کی رات کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا فرماتا ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی ہیں، ایکسکلوسیو، صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ 5 چیزیں ملتی ہیں۔ اس میں پہلی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا جیسے بھی ہیں بندے تیرے ہیں، آج رمضان کی پہلی رات ہے مالک، جہاں کروڑوں پر تو نے نگاہ رحمت فرمائی، ہم پر بھی اپنی نگاہ رحمت فرما دے، ہمیں بھی کبھی عذاب نہ دینا، اے اللہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آقا فرماتے دوسری چیز جو کسی اور کو نہ ملی، کسی اور امت کو نہ ملی، نبی پاک فرماتے ہیں شام کے وقت روزہ دار جو بھوکا ہوتا ہے نا، ہم پیسٹ وغیرہ نہیں کر سکتے، تو افطار سے پہلے منہ میں بو ہو جاتی ہے، اسمیل ہو جاتی ہے۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا بات ہے میرے رب کی۔ نمبر 3، فرشتے ہر دن اور ہر رات میری امت کے لیے، روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 4، آقا فرماتے ہیں اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب مشقت سے، دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں آرام کریں گے، راحت پائیں گے۔ روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، تراویح پڑھ کے تھک جاتے ہو، یہ تھوڑی سی محنت ہے، یہ محنت چھوڑنا نہیں، انشاءاللہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہاں رب فرما رہا ہے جنت کو تیار ہو جا، میرے بندے مشقت کر کے آئیں گے اور اب یہاں پر راحت پائیں گے۔ اور آخری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، رمضان کی آخری رات یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، عید سے پہلے کی رات، تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی حضور کیا وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو اسے اجرت دے دی جاتی ہے، اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے، تو عید کی رات بھی، چلیں آج پہلی رات کو، آخری رات کس چیز سے بچنا ہے یہ بھی سن لو، اور آج ہی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عید کی رات بھی گناہ نہیں کریں گے۔ وہ مزدوری ملنے کی رات لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بڑی تعداد رمضان کا چاند دکھتے ہی مسجدوں سے بھاگ جاتی ہے۔ مغرب رمضان کی ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں، اور عشاء میں چاند نظر آ جائے تو عشاء بھی پڑھنے نہیں آتے۔ مارکیٹوں میں رش لگ جاتا ہے، فلموں کی بکنگ ہوتی ہے، ڈراموں کی ٹکٹیں بکتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے آج رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے، اور آج ہی اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا۔ سوچئے ہم کیا میسج کنوے کرتے ہیں۔ شیطان تو پورا مہینہ بند تھا تو ہم اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کی مان رہے تھے، اب تو آزاد ہوا تو اب تیری ماننے نکل پڑے ہیں۔ یعنی معاذ اللہ، فیل یہ مسلمان کروا رہا ہوتا ہے کہ شیطان آزاد ہوا ہے، اس کو ویلکم کرنے کی تیاریاں ہیں، اس کو راضی کرنے کی تیاریاں ہیں۔ طے کر لیجئے نا، ہم رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں؟ ہم رحمان کے بندے ہیں عز و جل۔ اللہ سے محبت کرنا سیکھو اور رب کو راضی کرنے والے کام کیجئے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، 2 باتیں میرے بیان کی کمپلیٹ ہو گئیں کہ غوث پاک کی ولادت کے وقت کے کچھ واقعات سنیں، رمضان کی پہلی رات کتنی سگنیفیکنٹ ہے، کتنی بابرکت ہے۔ مشورہ بھی دوں گا، اگر تھک گئے ہیں تھوڑا آرام کر کے پھر تہجد میں اٹھیے گا، ہو سکے تو 8 رکعت تہجد ادا کر کے رو رو کر اپنے رب کے حضور آج یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ آج پہلی رات ہے، آج مانگنے کی رات ہے، تو نے فرمایا، تیرے حبیب کے ذریعے ہم نے یہ سنا ہے، آج تو اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، مجھ مسکین پر، مجھ گناہگار پر بھی اپنی رحمت کی نگاہ فرما دے، اور مجھے ہمت دے دے مالک کہ پورا مہینہ اچھا گزرے، گناہ سے بچ کر گزرے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات سن لیجئے، جس طرح رمضان میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اس مہینے میں اگر گناہ کیا جائے اس کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو ماہ رمضان میں ایک گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اب پرابلم ہے، واقعی پرابلم ہے۔ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ رمضان آیا تو جھوٹ کا بٹن بند ہو گیا۔ جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، بازار میں جاتا ہے تو نگاہیں نیچے ہوتی ہی نہیں ہیں،
بے پردہ عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، موبائل فون پر الٹی سیدھے چیزیں دیکھنے کی جس کی عادت ہے، تو اس کی عادت اس کو مروا نہ دے. سوچئے گا، لڑنے جھگڑنے کی جس کی عادت ہے، گالیاں نکالنے کی عادت ہے، رمضان کا چاند آتے ہی ایسا تھوڑی ہماری عادتیں ساری چلی گئیں، یہ لگی ہوئی ہیں ساتھ. تو خدا را سمجھیے اس بات کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان تو آ گیا، خوش نصیب مغفرت لوٹنے لگ جائیں اور میری بری عادتیں مجھے مروا نہ دیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو خدا را مسجد میں آ رہے ہیں نا، ادب کے ساتھ آئیں، مسجد میں فضول بات نہ کریں. روایتوں کا مضمون ہے کہ مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب تراویح پڑھنے آتے ہیں، پیچھے فضول باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہو رہا ہوتا ہے. اعتکاف میں بیٹھیں گے تو مسجد میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ نہ کیا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں مسجد جا کر فضول باتوں سے نہیں بچ سکتا تو پھر نہ آئیں زیادہ دیر مسجد میں، کہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں. آپ مسجد میں آ کے موبائل فون پہ مسجد میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر میں ہو تو اللہ کے پاس آئے ہیں تو پھر اسی سے کنیکشن ہونا چاہیے نا. تو خدا را سمجھیے اس بات کو، بہت امپورٹنس ہے اس مہینے کی. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، گناہ سے بچ کے یہ مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو گزارنا ہے. اور اب آخری بات، میرے آقا یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے؟ نبی پاک کی کیا عادت کریمہ تھی؟ عادت تو وہ بتائیں گی نا جو میرے آقا کے گھر میں ہوا کرتی تھی. میرے آقا کی زوجہ محترمہ ہماری امی حضور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، پریپیئر ہو جاتے، اور پورا مہینہ بستر پر تشریف ہی نہ لاتے، اور میرے آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا، چہرہ انور کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا خوف خدا کی وجہ سے. اتنا روتے، دعائیں کرتے. اور میرے آقا کے پاس جبریل امین سارا رمضان روزانہ حاضری دیا کرتے، روزانہ آتے، اور نبی پاک اور جبریل امین آپس میں قرآن کا دور کیا کرتے، روز قرآن آپس میں ایک دوسرے کو سناتے. اچھا، پھر نبی پاک جب دور فرما لیتے نا قرآن کا تو اتنی سخاوت فرماتے. ویسے ہی نبی پاک کی سخاوت کا تو چرچا ہے، مگر رمضان میں حدیث کے الفاظ ہیں پیارے آقا کا دریائے سخاوت ایسے چلتا تھا، تیز آندھی سے زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے تھے. تو 3-4 باتیں پتہ چل گئیں. اگر نبی پاک کے رمضان کو فالو کرنا ہے تو عبادت کے لیے پریپیئر، بہت زیادہ نوافل، تلاوت قرآن، کم آرام، اور سب سے بڑھ کر سخاوت، غریبوں کی مدد کرنا، اچھے کام میں خرچ کرنا. تو یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ اور عطا کرے گا. خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مختصر سے بیان میں نے 3 ٹاپک کور کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ ہم عبادتوں میں، ریاضتوں میں، تلاوت قرآن میں، نوافل میں، دعاؤں میں یہ رمضان گزاریں. اور تبھی تو امیر اہل سنت کمال کی ہستی ہیں. یہ جو امیر اہل سنت ہے نا، یقین کریں یہ نباز ہیں، یہ لوگوں کی نبض جانتے ہیں کہ اتنے ساری برکتیں اگر لوٹنی ہے رمضان کی، اور سب سے بڑھ کر گناہ سے بچنا ہے، تو اس کا ایزی فارمولہ یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی مسجد میں بندہ بیٹھ جائے. آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کروانا شروع کر دیا کہ اگر ان کو گناہوں سے بچانا ہے تو یہ پورا مہینہ اللہ کے گھر میں آ جائیں، گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور بہت ساری نیکیاں بھی لے لیں گے. تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں تو پورے ماہ کا اعتکاف شروع ہو چکا ہے، اور جن کو پورے ماہ کا اعتکاف کرنا مشکل ہو تو بھی میں گزارش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ وقت فیضان مدینہ جا کر گزارا کریں. اب روزانہ سے 2 مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے، تراویح کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی. آپ آفس سے اگر عصر کے بعد نکلتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہیں چلے جائیں، مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہوگی. اللہ کے ولی کے ساتھ افطار سے پہلے دعا بھی مل جائے گی، افطار بھی ہو جائے گا، مغرب ادا کریں پھر گھر آ جائیں. تو روزانہ ایک علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع. وہاں عصر کے بعد نہیں جا سکتے، تراویح کے بعد چلے جائیں، سحری تک ماشاءاللہ رونق رہتی ہے. تو یہ مہینہ کاروبار کے لیے نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، جتنا چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں کیجئے، باقی عبادت ہو، علم دین ہو، سجدے ہوں. اللہ کرے کہ ہم اس طرح پیارا پیارا رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اب سخاوت کی بات ہوئی ہے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیجئے، اپنی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کر کے پوری ادا کیجئے. زکوٰۃ دینے میں کمزوری نہ آئے، یاد رکھیے گا. زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ میل ہمارے مال کے ساتھ مل گیا تو ہمارے سارے مال کو میلا کر دے گا. تو پراپر اس کی کیلکولیشن کیجئے. اور سب سے پہلا حق
آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے صدقے کا آپ کے اپنے قریبی غریب رشتہ دار ہیں. فرسٹ آف آل اگر آپ ان کو زکوٰۃ اور صدقہ دیں گے، اگر وہ مستحق ہیں، تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک صدقہ دینے کا ثواب، ایک صلہ رحمی رشتہ داری نبھانے کا ثواب. تو پہلے ان کو دیجیے، اور اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کا پیغام پہنچا رہی ہے اور کس بڑے پیمانے پر یہ دین کی خدمت کر رہی ہے، صرف 3 منٹ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دعوت اسلامی کا والیوم کتنا ہو چکا ہے، دعوت اسلامی کا کام کتنا بڑھ چکا ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ دعوت اسلامی کے مدرسے کتنے ہیں، 2700 طلباء اسٹوڈنٹ کسی ایک مدرسے میں ہونا تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. دعوت اسلامی کے 2700 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں، طلبہ نہیں ہیں، مور دین 2700 مدرساز، اور ان مدرسوں میں 1.25 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے ان مدرسوں سے 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 74,000 حافظ قرآن. پچھلے رمضان کی کیلکولیشن بتاؤں، آج ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے ہمیں تراویح سنائی، اللہ ان کے حفظ میں اور برکت عطا فرمائے. پچھلے رمضان میں جو پاکستان میں تراویح کی نماز ہوئی، 20,000 سے زیادہ جو حافظ قرآن جنہوں نے تراویح سنائی وہ حافظ قرآن کو حفاظ پرووائڈ کر رہی ہے. دارالعلوم کتنے ہیں جس میں علماء بنتے ہیں؟ 530 کے قریب دعوت اسلامی کے دارالعلوم ہیں، جس میں 44,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں بغیر کسی فیس کے. یہ 2 ڈپارٹمنٹ سمجھ آ گئے آپ کو. تیسرا شعبہ ہمارا اسکول ہے. اس وقت 50 سے زیادہ دعوت اسلامی کے اسکول بن چکے ہیں. دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اب یہ جو اعتکاف ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں، سحری افطاری کرانے کا بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، یا 6,000 کے قریب انشاءاللہ امید ہے ایک ماہ کا اعتکاف اگر لوگ کرتے ہیں تو روزانہ 200 روپے تو آپ اعتکاف افطاری سحری کا گنیں گے نا، تو ایک دن کے 12 لاکھ روپے ہو گئے، 20 دن کے 2,40,00,000 روپے ہو گئے. آخری عشرے میں 10,000 کے قریب اسلامی بھائی ہو جاتے ہیں. اب روزانہ 20 لاکھ کا خرچہ شروع ہو جاتا ہے. آخری عشرے کی سحری افطاری 2 کروڑ روپے کی، تو ٹوٹل ملا کے 4.5 کروڑ روپے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سحری افطاری کا خرچہ ہے. آپ بتائیے، یہ ایک فیضان مدینہ میں 1 مہینے کی سحری افطاری کا خرچ ہے. اچھا، آپ کے پاس اگر وہ والا موبائل ہو جس میں کیلکولیٹر ہو، 1 منٹ کے لیے نکال لیجئے، آپ کو اور بات سمجھ آ جائے گی. جن کے پاس وہ موبائل ہو جس میں کیلکولیٹر ہو، نکالیے تو میری بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. میرے پاس ابھی 2 منٹ ہیں اور 2 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا کہ دعوت اسلامی کے اس تمام مسجدیں، اچھا مسجدوں کو تو بتانا بھول گیا، یہ فیضان جیلان مسجد ہمیں پتہ ہے کہ جب یہاں مسجد نہیں تھی تو کیا تھا، اور آج مجھے خود 4تھی منزل پہ ماشاءاللہ جگہ ملی. اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے کیا رونق عطا فرمائی ہے. تو آپ سوچیں کہ دعوت اسلامی کی یہ ایک مسجد بنی، اس سے کتنوں کو برکتیں مل رہی ہیں. اور آج ڈیفینس کلفٹن میں کتنی مسجدیں بن گئیں. دعوت اسلامی سالانہ 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے. سال میں 365 دن ہیں، 600 سے زیادہ مسجدیں. تو اس کا مطلب کم و بیش روزانہ 2 مسجدیں بن رہی ہیں. اچھا، اب میں جو آپ کو کیلکولیشن بتانے جا رہا ہوں، جو اس کے لیے میں نے آپ کا موبائل نکلوایا تھا، ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے تنخواہ دینی ہے. آپ میں سے کئی دکاندار، کئی فیکٹری اونر بیٹھے ہیں کہ جن کے اپنے ملازمین ہیں، اور آپ پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ یار مہینے کے آخر میں تنخواہ دینا ضروری ہے، وہ پہلے نکالنی ہے. دعوت اسلامی کے 22,000 کے قریب وہ اسلامی بھائی ہیں جن کی ہمیں تنخواہ دینی ہے. اس میں اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں. ذرا کیلکولیٹر میں لکھیں 22,000. ان 22,000 افراد کی اگر میں محتاط اپروکسیمیٹلی سیلری بتاؤں آپ کو، 15,000 کم سے کم سیلری ہے، زیادہ والے بھی ہیں کیونکہ پرانے بھی ہو گئے. 20,000 روپے آپ اس کو لکھ لیں، تو 22,000 کو ملٹیپلائی بائی 20,000 کریں تو کیا جواب آئے گا؟ 44 کروڑ روپے. ٹھیک ہے، یہ مہینے کی 44. اب اس کو ملٹیپلائی بائی 13 کیجئے، کیونکہ ایک بونس بھی تو دینا ہے نا. 12 مہینوں میں 13 سیلری دینی پڑتی ہے. تو کیا جواب آئے گا؟ 5 ارب 72 کروڑ روپے. آپ کیلکولیٹر سے کر رہے ہیں، مجھے زبانی یاد ہے. ٹھیک ہے، اب اس 5 ارب 72 کروڑ کو ڈیوائیڈ کریں 365 سے. روزانہ کے کتنی تنخواہ ہے؟ تو 1,50,00,000 کے قریب دعوت اسلامی کی روزانہ سیلری ہے. آج کا دن جو گزرا نا،
1.5 کروڑ روپے تنخواہ ہم نے دینی ہے روزانہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے اسٹال لگاتے ہیں، اتنے اعلانات کرتے ہیں، اب ہم کیوں نہ کریں؟ آپ بتائیے. میں نے جو آپ کو یہ خرچہ بتایا اس میں مسجد کی تعمیر شامل نہیں ہے، اس میں کسی پلاٹ کی خریداری شامل نہیں ہے، اس میں کروڑوں روپے کا لنگر شامل نہیں ہے، اس میں 3 زبانوں میں چلنے والے مدنی چینل کی فیسز اور سیٹلائٹ فیسز شامل نہیں ہیں. I'm just talking about the salaries which we have to pay. مہینہ پورا ہوتے ہی یہ رقم دینی ہے. یہ کون ہے 22,000 لوگ؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے اتنے سارے بندے رکھ لیے بھائی کیوں رکھے؟ تو 2700 سے زیادہ مدرسے جس تنظیم کے ہوں، 550 کے قریب دارالعلوم ہوں، ہر سال جو تحریک 600 سے زیادہ مسجدیں بناتی ہوں، تو کتنے امام چاہیے گے، کتنے قاری صاحبان چاہیے گے، کتنے وہ لوگ چاہیے گے جو ساری دنیا میں جا کر دین کا کام کریں؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دعوت اسلامی کا والیوم. لوگ ہمارے بہت سارے ایسے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے، مگر بہت تھوڑا حصہ دیتے ہیں کہ یار ہمیں دوسری تنظیموں کو بھی دینا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہے کوئی اتنا بڑا دین کا کام کرنے والا، ہے کوئی اتنے بڑے نیٹ ورک کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرنے والا، عشق رسول کا پیغام دلانے والا؟ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کسی کو نہ دیں، آپ سب کو دیں، مگر آپ سب کی زکوٰۃ کا 50% کا حق دعوت اسلامی کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اپنے دل پہ پوچھیے. اگر آپ بھی دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ کا 50% نہیں دیں گے تو ہم اتنا بڑا ایکسپینس کیسے پورا کریں گے؟ تو آج غوث پاک کے چاہنے والوں، میں غوث پاک کا آپ کو واسطہ پیش کرتا ہوں. ہماری تحریک ہم چاہتے ہیں اور اوپر جائے اور آگے بڑھے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا خرچہ دے کر ہم ڈر گئے ہیں، نہیں. غوث پاک کا سایہ ہے، پیر و مرشد کی دعائیں ہیں، ابھی اور آگے جائیں گے انشاءاللہ، دنیا بھر میں جائیں گے اور سنتیں پھیلائیں گے انشاءاللہ. آپ کا ساتھ چاہیے، اور یقین کیجئے سچی بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ دین کے اتنے بڑے کام میں لگ جائے. ہمارے ذریعے اللہ کرے کہ کوئی ایسی خدمت ہو جائے. تو میں آخری بات کرنا چاہوں گا کہ بڑی امید کے ساتھ آیا ہوں. اس مسجد سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، میری یوں سمجھے شروعات ہی اس مسجد سے ہوئی ہے. جب اسلامی بھائیوں نے کہا کہ آپ چاند رات کو آئیں گے، میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. اور آج میں نے آ کر آپ سے یہ التجا کرنی تھی کہ اپنی دعوت اسلامی کو نہ بھولیے، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے فطرے میں، اپنے صدقے میں، اور ایک اور مہربانی کیجیے کہ آپ یہی پیغام دوسروں کو دیجیے. میں نے جب کہ اس کو یہ فگر بتائی ہے نا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کا خرچہ اتنا ہے، ہم تو سمجھتے تھے اتنا نہیں ہے. اب بتائیے، اب ہم نہ مانگے تو کہاں جائیں؟ 1.5 کروڑ روپے جس تنظیم کو روز چاہیے تنخواہ دینے کے لیے، ہم کیسے سکھ سے بیٹھ جائیں؟ ہمیں ان علماء کو ٹائم پہ تنخواہ دینی ہے، ان امام کو جن کے 15-20 ہزار سے گھر چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ویلفیئر کا کام کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا 22,000 خاندان کو سیلری دینا ویلفیئر نہیں ہے؟ یہ 22,000 خاندانوں کا چولہا جل رہا ہے اللہ کی رحمت سے، دعوت اسلامی کی برکت سے. اور یہ کون ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، یہ دین کا کام کرنے والے ہیں. اور ایک اور خوشخبری آپ کو دوں کہ ان 22,000 فیملی کا علاج بھی دعوت اسلامی کرواتی ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. تو یہ کتنا بڑا ویلفیئر ہے، یہ کتنے اچھا ہم ان کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں جو دن رات پھر دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو برائے کرم آگے بڑھ کر، میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی کا روک کر ہمیں دیں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کا 50% اگر یہ حق ہے دعوت اسلامی کا، کام آپ کے سامنے ہے، تو آگے بڑھیے اور دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. ہمارے امام صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے فیصل بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور ذمہ داران نظر آ رہے ہیں. آپ چاہیں تو ان سے دعوت اسلامی کو، جو میں نے یہ باتیں بتائی نا، ہم نے اس کی پوری پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے. واٹس ایپ پہ آپ کو 10 منٹ کی پریزنٹیشن مل جائے گی، آپ وہ لیجیے، اپنے دوستوں کو بھیج دیجیے. کیا پتا کوئی ایک بندہ مسجد بنانے میں آپ کو فون کرے کہ یار میں بھی اپنے ابو کے نام کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جناب دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دوں. آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ چاہیں تو ایک اور کام کر سکتے ہیں. یہ 22,000 افراد ہیں نا، یہ اپنے ذمے لے لیں. کوئی کہے یار مجھے 2 عالم دین دے دیں، میں ہر مہینے تنخواہ دے دوں گا، زکوٰۃ میں دیجیے. کوئی کہے یار میرے آفس پہ 15 کام کرتے ہیں، اب 20 کی تنخواہ دوں گا، 15 آفس والوں کی دوں گا، 5 انشاءاللہ دین کا کام کرنے والوں کی دوں گا. تو 2-2 5-5 10-10 جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، یہ تنخواہیں اپنی ذمے لے لیں. امام صاحب سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے، آپ ہر مہینے ڈال دیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں کی خدمت کرنے والا بنائے اور اس عظیم تحریک کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب میں مطمئن ہو کر جاؤں کہ انشاءاللہ آپ سب اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو جاتے جاتے نیت لکھوانا چاہیں، مجھے لکھوانا چاہیں، فیصل بھائی پیچھے کھڑے ہیں اور ذمہ داران ہیں، فرید بھائی ہیں، آپ انہیں اپنی نیتیں لکھوا دیں کہ میرا نمبر لکھو، میں انشاءاللہ بعد میں آپ سے رابطہ کروں گا. فطرے کی بات میں نے پچھلی بار بھی کی تھی، دوبارہ یاد دلا دوں. فطرہ کم سے کم تو گندم کا ہوتا ہے، اعلان ہو جائے گا، ابھی ہوا تو نہیں ہے، 100-125 روپے کا تقریباً ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے کم والا فطرہ ہے.
اللہ نے ہم میں سے بہت سو کو بہت اعلیٰ رکھا ہے. ہم کپڑے اچھے پہنتے ہیں, گاڑیاں ہیں ہمارے پاس, اچھے مکان ہیں, کھانا پینا بھی اچھا والا کھاتے ہیں, فروٹ بھی کھاتے ہیں, جھوپڑی میں نہیں رہتے. ہاں جو جھوپڑی میں رہتا ہے بیچارہ غریب ہے, وہ 100 روپے والا فطرہ دے, 125 والا فطرہ دے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس کیلیبر کے ہم لوگ ہیں, کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ سب سے لو کیٹیگری کا فطرہ دیں؟ حدیث میں ایک قسم کا فطرہ بیان نہیں ہوا, گندم کے بعد کھجور کا, جو کا کی باری آئے تو میں اچھا خرچ کروں کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا, اب فطرہ بھی میں انشاءاللہ سب سے بہتر والا ادا کروں گا. تو یہ بھی آپ انشاءاللہ جب اعلان ہو جائے گا دعوت اسلامی کی طرف سے, مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہر سال اعلان کرتے ہیں چاروں کیٹیگری کے فطرے کا کہ اس کیٹیگری کا اتنا فطرہ ہے, تو اپنے بچوں کا, اپنے خاندان والوں کا اچھے طریقے والا فطرہ ادا کیجئے گا. اور اس کے لیے بھی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. رب کریم رمضان کی پہلی رات مغفرت کی رات ہے مولا, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب پر نگاہ رحمت فرما دے, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ, اے کریم آج جو اچھی نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرما. ہم سب کے رزق حلال میں برکت دے دے اور تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت, ان کی آل اولاد, ان کے گھر بار کی خیر فرما. تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما. اے رب کریم جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما, جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے. زوال نعمت سے بچا, آفیتوں کے پھر جانے سے بچا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 2 اشعار صلاۃ والسلام. سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. غریبوں آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو کاونوں کا, غوث اعظم امام تو کاونوں کا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.